لالی ووڈ کی کامیاب اداکارہ ممتاز کا اپنے شوہر اور باری اسٹوڈیو کے اونر سے کیا مسئلہ چل رہا ہے اور کیوں یہ معاملہ بار بار زیر بحث آ جاتا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہ کرنے کی ممتاز کو کیا سزا ملی، جانیے اسی ویڈیو میں۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں ممتاز کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مختلف ڈرامے، فلمیں اور گانے ایسے ہیں جو ان کی شہرت کی وجہ بنے، اور بالخصوص جو ان کو ڈانس کرنے میں ملکہ حاصل تھی، وہ جس فلم میں بھی اپنے ڈانس کے کمالات دکھاتی، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لوگ ممتاز کے گرویدہ ہو جاتے، اور اس طریقے سے وحید مراد، سلطان راہی اور دیگر اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ممتاز کا طوطی پورے بر صغیر پاک و ہند میں بولتا رہا۔ لیکن میں اپنے ویور کو یہاں پر کچھ انوکھی بات بتاتا چلوں۔ ویسے تو ممتاز ایک بہت کامیاب اداکارہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ذوالفقار علی بھٹو کے جنم دن کے موقع پر کوئی ایسی پلاننگ ترتیب دینی چاہیے جس میں خوبصورت اور اپنے ڈانس کی وجہ سے مشہور ممتاز بھی وہاں پر پیش ہو، اور رقص دکھا کر پاکستان کے جو وہاں پر مہمانان گرامی موجود ہیں انہیں ٹریبیوٹ پیش کرے۔ تو جب ممتاز سے یہ کہا گیا تو ممتاز نے فی البدیہہ انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں گانے گا سکتی ہوں، میں فلم میں ڈانس کر سکتی ہوں، ایکٹنگ میرا روزگار ہے، میرا شوق ہے، لیکن کسی کی نجی محفل میں اس طریقے سے جانا اور اپنے آپ کو بیچنا کسی بھی طور مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ تو پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں، ذوالفقار علی بھٹو کے ان دوستوں اور ٹیم ممبرز پر ان کا یہ انکار بہت برا پڑا، اور یہ نہ کرنے کی سزا آپ کو جیل کی صورت میں ملی۔ لیکن جب پھر پاکستان فلم انڈسٹری کے بڑے ناموں نے بطور احتجاج روڈ بلاک کیے تو ممتاز کی جان چھوٹی اور اسے رہائی ملی۔ لیکن ممتاز کو جہاں فلموں میں کامیابی ملی، اس کے نام کا طوطی پورے بر صغیر پاک و ہند میں بولتا رہا، پر اس کے باوجود بھی ممتاز ایک کامیاب اداکارہ تو تھی لیکن ناکام ترین گھریلو خاتون تھی۔ ممتاز کی شادی باری اسٹوڈیو کے اونر سے ہوئی جو پاکستان فلم انڈسٹری میں کافی کنٹریبیوٹ کر چکے تھے، لیکن اسی کے بعد آپ کی شادی کے ہوتے ہی مختلف تنازعات نے آپ کے بیچ سر اٹھانا شروع کر دیا، اور وہ تنازعات اس حد تک چلے گئے کہ باری اسٹوڈیو کے اونر یہ کہتے تھے کہ اب ممتاز آگے فلموں میں کام نہیں کرے گی، کیونکہ وہ فلموں کے ماحول کو دیکھ چکے تھے۔ وہ ایک پروڈیوسر تھے، اسٹوڈیو چلاتے تھے، تو ان کے آس پاس جو اداکار اور اداکاراؤں کے چال چلن ہوتے تھے وہ ان سے بخوبی واقف ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ ممتاز فلم میں کام نہیں کرے گی، دوسری جانب بھی ممتاز تھی جو اپنے خاندان والوں کی باتوں کو بھول اور فراموش کر کے آگے بڑھ چکی تھی اور اپنا نام کما چکی تھی، تو اس پر یہ باتیں کافی برے طریقے سے اثر انداز ہوئی، اور ممتاز نے مذمت کی اور انکار کر دیا۔ لیکن اسی کے بعد جب ان کے شوہر سے تو میں ہوئی، تنازعات کا شکار ہوئے آپ کے تعلقات، تو پھر طلاق پر اختتام پذیر ہو گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویور کو بتاتا چلوں کہ ممتاز ایک شاندار اداکارہ تھی۔ آپ کے بیٹے بھی پھر بعد میں اسی فیلڈ میں آئے، لیکن جب طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد بچوں کا معاملہ بھی ان کی والدہ کے سپرد ہو گیا، جس طرح ایک مشرقی معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان سے کہیں دور کینیڈا چلی گئی۔ کینیڈا میں ہی آپ نے ان کو تعلیم دلوائی، ان کی تربیت کی، اور اپنی بیٹیوں کی شادی بھی آپ نے پاکستان سے باہر ان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ سے دور باہر کر دی۔ تو اسی کے بعد پھر ناظرین و سامعین ممتاز کی زندگی، ان کا بیٹا فلم انڈسٹری میں آیا۔ تو جب اسے فلم انڈسٹری میں لانچ کیا گیا تو ممتاز کے دوست بھی موجود تھے، اور ممتاز نے اس وقت واضح طور پر کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا فلم انڈسٹری کو دے کر جا رہی ہوں۔ پر حال ہی میں ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جب وہ اپنے بیٹے اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے اسٹوڈیو چلتی ہے، تو وہاں پر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد انہیں ملاقات کے لیے نہیں بلایا جاتا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران ان کے خاوند کے جو بھائی ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے، بیٹا باپ سے ملاقات کرے، دونوں کے درمیان محبتوں کی پینگیں پھر سے چڑھنے لگیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ اور پھر اسی کے بعد جب وہ بارہا دستک دیتے ہیں، میڈیا کے نمائندے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان
उनके वालिद के बारे में मुमताज़ कहती हैं कि अब वो चूंकि देख भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता, अंदर कोई और है, कोई और खातून है जो उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही, यानी कि वो अब कैद की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ सवालात भी वहाँ पर मुमताज़ से किए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ अपने शोहर की, अगरचे अब हमारी बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन उसके बेटे का तो वो वालिद है, इसीलिए उसके वालिद का फ़र्ज बनता है कि वो अपने बेटे से मुलाकात करे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छड़ छड़ खड़ बंगानी मेरी आँख, जितनों भी मैं लंगानी मेरी आँख, छड़ 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 खड़ बंगा, ए बंगा शाला टूट ना जावे, ए बंगा शाला टूट ना जावे।